الفاتحة جنابی احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوضی برید اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عمر عزیز ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، وللحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ واللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو،
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مرجانا محمد وعلا علی سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند فرما دیا۔ اب کتنا اونچا کیا، کتنا بلند کیا؟ اگر میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا چلوں کہ کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہے کہ مولانا صاحب کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، تو اس کے حدود تک جو کوالٹی اور جس مقام کا حقدار ہے وہاں تک اس کا ذکر کیا جائے گا، اس حد تک اس کی تعریف کی جائے گی، اور اس حد تک اس کو اونچا رکھا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر ایک اس کی حد مقرر کر دی گئی کہ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کو آپ کے مقام کے مطابق آپ کا ذکر ہوگا، آپ کی بات ہوگی، آپ کی تعریف ہوگی۔ لیکن سرور کسور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو، ان کی یاد کو حد محدود نہیں رکھا گیا کہ آپ کا ذکر کتنا بلند کیا گیا، آپ کے ذکر کو کتنا اونچا کیا گیا۔ آپ کی بلند کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کے ذکر کی اونچائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ تمام اونچے اپنی جگہ پر، تمام اونچے کے مقام اپنی جگہ پر، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو وہ تمام اونچے ایک طرف، اور ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچائی ایک طرف، ان کا ذکر اور ان کی تعظیم ایک طرف۔ ہم سب کو مانتے ہیں جو تعظیم کے قابل ہے، اور ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کے بعد۔ سب کا احترام کرتے ہیں اس دنیا میں جو احترام کے قابل ہے، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ہمارے دلوں میں اگر کسی کی محبت ہے، سب سے زیادہ
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی تعظیم کریں تو سب سے زیادہ تعظیم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی عزت کریں تو سب سے زیادہ عزت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ کسی کا نام لیں تو اس نام سے بڑھ کر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو تعظیم کے ساتھ ان کا نام۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے حبیب کبریا ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد رب نے صاف فرما دیا ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود کو باندھا نہیں کہ یہاں تک کہ آپ کا ذکر کیا جائے گا، یہاں تک آپ کی تعریف کی جائے گی۔ نہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات آئی، ان کے تذکرے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حبیب کبریا آپ کا ذکر کریں گے تو اس انداز میں کریں گے کہ آسمان والے بھی آپ کا ذکر کریں گے تو سب سے زیادہ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ میرے نوری ملائکہ ذکر کریں گے تو سب سے زیادہ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر کوئی جمادات ذکر کرے گی تو سب سے زیادہ آپ کا ذکر کرے گی۔ اگر کوئی اگر کسی کا ذکر کرے گی تو سب سے زیادہ آپ کا ذکر کرے گی۔ اگر کوئی نباتات اگر ذکر کرے گی تو سب سے زیادہ اے حبیب کبریا آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ کسی کی تعریف بیان کی جائے گی، کسی کی مدحت بیان کی جائے گی تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی جائے گی۔ کوئی روک نہیں، کوئی حد باندھی نہیں گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 2,24,000 یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ واللہ عالم اتنے آئے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی کہ یہ تمام انبیاء صالحین اس دنیا میں تشریف لے آئے، اپنے اپنے دین کی وضاحت فرمائی، اپنے حساب سے دین کو آگے بڑھایا، اپنے حساب سے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ لیکن تمام انبیاء کرام کی تبلیغ اور ان کے امتی تعداد کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، بلکہ ہر ایک اعتبار سے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اللہ نے ہم تمام امتوں کو، ہر ایک امت پر اللہ نے فوقیت عطا فرمائی، فضیلت دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو معراج دی، لیکن کس طرح سے معراج دی؟
کسی کو خواب میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دکھایا اللہ نے اپنے نبی کو، کسی کو اور طریقے سے، لیکن ان تمام انبیاء صالحین کے اندر کوئی بھی ایسا نبی نہیں کہ جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو دیکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کو دیکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا ہو۔ کوئی بھی انبیاء یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیداری کے عالم میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کی، مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مولا، تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرے جلووں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور گزار ہوئے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، عرض کی کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ دکھا دے، تیرا کمال دکھا دے ایک مرتبہ۔ ضد پکڑ لی، آگے دیکھوں گا تو تیرے جلووں کو روبرو دیکھوں گا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تاب نہ لے پاؤ گے، میری نور کی تجلیوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ مولا ایک بار جلوہ دکھا دے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جلوہ دیکھنا چاہتے ہو کوہ طور پہ آ جانا۔ کوہ طور کے اوپر میں اپنے نور کی ایک تجلی کو نمودار فرماؤں۔ توجہ سے، اب میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مقام اور کتنا تذکرہ بلند فرمایا اللہ نے، یہاں پر بھی اللہ کے نبی، یہاں پر بھی اللہ کے نبی، لیکن دیکھیے جو شان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جو مقام ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو شان میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو معراج ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو معجزات ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا، تمام انبیاء کرام کے کمالات، تمام انبیاء کرام کے معجزے، تمام انبیاء کرام کے صحیفے ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کا جمال ایک طرف۔ عرض کیا کہ مولا تجلی دکھا دکھا کہ ٹھیک ہے موسیٰ کوہ طور بھی آ جانا، تجلی دکھاؤں گا، اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالوں گا، دیکھ لینا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوسرے دن کا انتظار کرنے لگے کہ کل جیسے ہی ہوگا صبح نمودار ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو دیکھوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کو دیکھوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کو دیکھوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نور کو دیکھوں گا۔ اس خوشی کے اندر صبح کا انتظار ہونے لگا، وقت آ گیا کہ اب تجلی دیکھنے کی باری آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا موسیٰ میں اپنی تجلی کوہ طور پر ڈال رہا ہوں، اس تجلی کو دیکھ لینا کہ تاب لا سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر، ان کی ضد پر ایک تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی۔ تجلی زمین پر پڑنی تھی، کوہ طور پر پڑی، کوہ طور چکنا چور ہو گیا، اور جیسے ہی تجلی رب ذوالجلال آسمان سے اتری، کوہ طور پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ایک تجلی ہے، تاب نہ لا سکے۔ اب ہمارے تمہارے آقا نور مجسم رحمت للعالمین، نور علی نور، اب معراج پر بلایا، فرمایا اے حبیب کبریا قریب سے قریب آ جا، عرش سے بلایا، عرش سے اوپر لو، لو سے قلم، قلم سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لے کر لاوقع، لاوقع سے بھی آ کر بڑھ کر فرمایا اے حبیب کبریا قریب سے قریب آ جا، اور فرمایا اے حبیب تو اپنے رب کے جلووں کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے در۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے، ایک نور کی کرن کو تاب نہ لا سکے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام حجابات کو اٹھا دیے، تمام پردوں کو اٹھا دیے۔ اب ایک تجلی نہیں، دو تجلی نہیں، تین تجلی نہیں، بلکہ اپنے نور جلال کو، نور رحمانیت کو، نور کریمیت کو اپنے حبیب کبریا کے سامنے کھول کر عطا فرما دیا۔ کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے اپنے رب کا کمال، اپنے رب کا جمال، اپنے رب کے حسن و کمال کو دیکھ لے، اور اس قدر قریب سے قریب بلایا کہ اس قریب کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ حبیب کبریا جانتے ہیں، اور جس نے قریب سے قریب بلایا وہ رب ذوالجلال جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہاں پر بھی نبی تھے، یہاں پر بھی نبی تھے، لیکن جو شان ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ شان کسی کو نہیں دی گئی، وہ عظمت کسی کو نہیں دی گئی، ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ہم کلام ہوئے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے کلیم میں نے نہیں کہا تھا کہ لن ترانی، تو میرے جلووں کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو میری تجلی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر نہ دیکھنے کی باتیں چل رہی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ لن ترانی، نہ دیکھ سکے گا، برداشت نہ کر پاؤ گے، میرے ایک نور کی تجلی کو دیکھ نہ پاؤ گے۔ اب یہاں ہمارے تمہارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں نہ نہیں کہا جا رہا، اب کہا رہا حبیب اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکو گے، نہیں دیکھ پاؤ گے۔ رب فرماتا ہے کہ دیکھا کلیم میں نے نہیں کہا تھا کہ لن ترانی، میرے جلووں کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلووں کی تاب نہ لا جانے کے باوجود بھی میری آنکھ میں وہ چمک
اور اللہ نے وہ روشنی عطا فرمائی کہ کالے پہاڑ کی کالی چوٹی کے اوپر، کالے پہاڑ کے اوپر، کالی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کئی میل دور ہونے کے باوجود اگر اس چوٹی کے اوپر کوئی کالی چوٹیاں چلی جا رہی ہوتی ہو تو موسیٰ کو اللہ کی اس تجلی کا کمال ایسا حاصل ہوا کہ اس تجلی کو موسیٰ بآسانی دیکھ، کتنا نور پیدا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھ کے اندر۔ کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے اوپر کالی چوٹی کے اوپر کالے رنگ کی چوٹی، جس طرح سے میں اپنے سامنے بٹھائے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہوں ہزاروں میل دور اگر اس پہاڑ کی چوٹی پر چوٹیاں چل رہی ہے تو یہ کلیم اس چوٹیوں کو بھی دیکھ۔ جب اس کلیم کی نور کی چمک کا عالم یہ ہے کہ ابھی ایک تجلی کو دیکھا نہیں، ابھی ایک کمال کو دیکھا نہیں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا نہیں، تو اس کے نور کی چمک کا عالم یہ ہے۔ تو جس حبیب کبریا نے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عالم کیا ہوگا، جس نے قریب سے قریب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جباریت کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبیت کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دیکھا، تو اس کا عالم یہ ہے۔ ہمارا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار ہمارے تمہارے آقا لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود آج ہم جالی کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت لیلے گنبد کے سائے میں ہم گنہگاروں کی محفل کو دیکھ رہے ہیں۔ سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس چمک والے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ کوئی مشرق سے پکارے تو ہمارے تمہارے آقا مغرب میں بیٹھے بیٹھے ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے وہاں پر۔ رب کے آئے کے قریب سے قریب آجا، قرآن میں کہہ دیا سورہ نشر کے اندر کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو تمام لوگوں سے بلند فرما دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس کی بلندیت کی کوئی حد نہیں، اس کے مقام کو کوئی مقام ہی نہیں، لا مقام سے بڑھ کر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرمایا۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا عالم ہے۔ اور دیکھیں پوری کائنات کی اندر، پوری میں ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، یو کے، جنوبی افریقہ، سعود افریقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کہ مخلوق خداوند اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے، اگر کسی کا چرچا ہوتا ہے، اگر کسی کی میلاد کی محفل سجتی ہے، اگر کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اگر کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں، نہ کوئی ایسا ڈاکٹر جس کا تذکرہ ساری دنیا والے کرتے ہو، کوئی ایسا انجینئر نہیں کہ ساری دنیا والے کرتے ہو، کوئی ایسا وکیل، جج، پیشہ ور، کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ سب اس پر اتفاق کرتے ہوں کہ ہاں اس کا ذکر کیا جائے۔ یہاں تو اپنے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، پرائے بھی ان کی محفل سجائے، ہر ایک ان کی ذکر کی محفل
تو سجائے بٹھائے ہر ایک ان کے ذکر میں اپنے دلوں کو مجلا اور منور کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ذکر کی برکت ساری کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا میلاد بنایا جاتا ہے تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بنایا دیکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ شاہد ہے، جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جہاں نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے وہاں پر ذکر مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں اذان کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہے وہاں پر رب مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں پر میلاد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر حبیب کبریا کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر فرشتے جب اللہ اللہ کی صدا کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مومن کے سینے میں اللہ کی سانس کی آواز ہوتی ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آسمان کے اوپر، لوح کے اوپر، قلم کے اوپر، لومقا کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو حبیب کبریا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر حبیب کبریا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آسمان کے اوپر، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہاں پر حبیب کبریا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نہ بولنے والے داں جب ذکر الہی کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کنکر، یہ کلیاں، یہ جھلملاتے ہوئے چاند تارے سورج ستارے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ لامکہ سے بھی بڑھ کر سدرۃ المنتہا سے لے کر ساتوں آسمان تک، ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین تک، تحت الثری تک، بلکہ ہر ایک کے سینے میں جو جانتا ہے اس کے سانس میں بھی اللہ کی صدا ہوتی ہے، اور جس سانس میں اللہ کی صدا ہوتی ہے وہاں پر ہمارے تمہارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لگایا جاتا ہے۔ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ جہاں جہاں ذکر رب ذوالجلال ہوتا ہے وہاں میرے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا تذکرہ صرف ایک جگہ پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں، صرف ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روک دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا، آپ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب ہم اور آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، اس لیے رب نے چاہا کہ میرا حبیب اتنا رحیم ہے کہ جب جانور کے حلق پر چھری چلتی ہے تو میرے حبیب کی رحمت کے اوپر انگلیاں اٹھے گی، اس لیے رب نے روک دیا کہ جب جانور کے حلق پر چھری چلائی جائے تو وہاں پر میرے حبیب کا ذکر نہ کرتا، یہاں پر روک دیا گیا۔ باقی ہر جگہ، ہر کونے میں، ہر دنیا کے ہر ایک خطے میں رب نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشراف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
میرا بولنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی دارین سے اللہ تبارک و تعالی نوازے، ہمارے مال میں، ہمارے عمل میں، ہماری عمر میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ